سلو کے حوالے سے اور اللہ نے اس حوالے سے بہت سے مقامات پر گفتگو فرمائی ہے۔ ایک مقام پر خالق کائنات نے فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، کہ صلح خیر ہی خیر ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان میں شر کے پہلو ضرور ہوتے ہیں، لیکن صلح کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، اور فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے لحاظ کرو، خیال کرو۔ تو اس طرح کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلح کے حوالے سے ترغیب دلائی ہے۔ ہم سب سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صلح کرواتا ہے، دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس بندے کے لیے، جو بندہ صلح کرواتا ہے اس کے ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دو بندوں کے درمیان، دو بندے ناراض ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار ہیں، اب یہ جا کے بجانب حق ہو کر صلح کروائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دیکھے کہ یار یہ پیسے والا ہے، چلو غریب کو دبا لیتے ہیں تو صلح کرا لیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، حق کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں کے درمیان صلح کروائے۔ اور آگے بڑے پیارے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے کہ جب وہ صلح کروا کر اٹھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ صلح کروانے والے کو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقے سے افضل عمل نہ بتا دوں؟ یہ خود کتنے بڑے بڑے عمل ہیں۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے، صدقہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام صحابہ سے کیا فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے پیارے نبی؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، دو روٹھے ہوئے مسلمان کے درمیان صلح کروانا ان سے بھی افضل عمل ہے۔ اللہ کے یہ خود کتنے بڑے بڑے عمل ہیں۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ ایک واقعہ بھی ہے اور حدیث بھی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ دو میرے امتی زانوں کے بل اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائیں گے، ان میں سے ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے۔ ظالم اللہ تعالیٰ کی مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھے اس سے بدلہ دلوایا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم سن رہے ہیں۔ مظلوم کہہ رہا ہے، اے اللہ مجھے اس سے بدلہ دلوایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب اس کا کیا ہوگا؟ یعنی اس کی بالکل نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ تو پھر مظلوم کہے گا، اے اللہ میرے گناہ اس ظالم پر ڈال دے۔ یہ کہنے کی بات تھی کہ رسول کریم علیہ السلام زار و قطار رونے لگے اور یہ فرمانے لگے کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ ہر بندہ یہ چاہے گا کہ مجھ سے میرا بوجھ ہلکا کر دیا جائے، میرے گناہ کسی اور کے ذمہ ڈال دیے جائیں۔ اس کے بعد رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرمائے گا کہ اس کا کیا بنے گا، اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، اور مظلوم کہے گا کہ میرے سارے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں، تو اتنے ہی میں اللہ تعالیٰ ایک جانب فرمائے گا، بلکہ وہ شخص جو مظلوم ہے وہ دیکھے گا کہ سونے کے بڑے بڑے شہر اسے نظر آئیں گے اور بڑے بڑے محلات اسے نظر آئیں گے۔ وہ مظلوم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ یہ انبیاء کے لیے ہیں، صدیقین کے لیے ہیں، یا کون سے ایسے ذی مرتبت انسان ہیں جن کے لیے یہ انعام ہے، سونے کے شہر ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا فرما دے۔ تو وہ شخص عرض کرے گا، اے اللہ ان کی قیمت کیسے ادا کی جا سکتی ہے؟
اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی قیمت تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو وہ شخص عرض کرے گا اے اللہ میں کیسے اس کی قیمت ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اپنے بھائی پر جو تیرا حق ہے نا اسے معاف فرما، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کی قیمت ہے کہ جو تیرے بھائی نے تجھ پر ظلم کیا ہے اسے معاف فرما دے۔ تو جب اتنا ہی کہنا تھا وہ شخص مسکرانے لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مظلوم کو کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ صلح کروانا یہ اللہ کریم کی بھی سنت اور کتنا پیارا عمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجے بلند کیے جائیں تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم ہوا ہے اسے معاف فرمائے، اس کے درجات بھی اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا، جنت میں اس کے لیے محل بھی بنائے گا۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو صلہ رحمی کرنے والا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق میں اچھے کردار سے پیش آنے والا ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو تھی اس کی فضیلتیں، اب اس کی وعیدات کیا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی صبح کی مجلس میں آئے اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جو ان میں سے رشتہ توڑنے والا بیٹھا ہوا ہے وہ اٹھ کر چلا جائے، کیونکہ جب تک یہ بندہ ہماری مجلس میں رہے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہم سے روک دی جائے گی، اس وقت تک مغفرت روک دی جائے گی۔ جو بندہ رشتہ داروں کے درمیان جا کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتنے فساد لڑائیاں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں نے یہ کر دینا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے، مجھے تم جانتے نہیں ہو، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ بھی اختیار ہے، میں پیسے والا ہوں، میرے پاس گاڑی بھی ہے، میں تھانے میں پیسے دے دوں گا جا کے، یعنی وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایسا بندہ جس مجلس میں ہوگا وہاں پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں فرمائے، وہاں پر مغفرت کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، عداوت رکھنے والے اور تعلق کو توڑنے والے کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دو بد نصیب ہیں جن کے گناہ معاف نہیں ہوتے، ایک عداوت رکھنے والا، ہر بندے سے دعوت، خام خواہ دعوت چھوٹی چھوٹی بات پہ، اور یہ ہر جگہ پر ہی ہے۔ بعض لوگ اتنے پکے نمازی ہوتے ہیں لیکن سینے میں قدورتیں ہیں، عداوتیں ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز ہی نہیں پڑھنی، وہ جناب اس کے سائے سے بھی دور بھاگتے ہیں، پڑھنے وہ نماز آئے ہوتے ہیں لیکن آپس میں اتنی قدورتیں ہیں، اتنی عداوتیں ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جمعرات کو اور پیر کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ان دو بندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کوشش فرمائے اپنے دلوں کو صاف کریں۔ اور حضرت یحییٰ بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خراسان کے اندر ایک بڑا نیک شخص رہتا تھا، تو انہوں نے 10,000 درہم اس کے پاس بطور امانت رکھوا دیے۔ جب یہ شخص واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ بندہ تو فوت ہو گیا۔ یہ شخص مکہ مکرمہ کے علماء کے پاس چلا گیا کہ میں نے ایسے ایسے 10,000 درہم ایک بندے کے پاس رکھوائے ہیں اور وہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کا کیا حل ہے؟ اس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ بڑا نیک بندہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے وہ نیک ہے اور وہ جنتی ہے، تم ایسا کرو کہ آب زمزم کے کنویں کے پاس چلے جاؤ اور جب آدھی رات یا تہائی رات گزر جائے تو اس کا نام لے کر آواز دینا، وہ وہاں پر ہوگا تو تمہیں تمہاری آواز کا جواب ضرور دے گا اور تمہیں بتائے گا کہ وہ پیسے تمہارے کہاں رکھے ہیں۔ یہ شخص وہاں پہنچتا ہے اور 3 دن تک اس کنویں پر کھڑے ہو کر تہائی رات یا آدھی رات کے بعد آوازیں دیتا ہے لیکن آگے سے جواب نہیں آتا۔ یہ واپس علماء کے پاس آتا ہے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یمن میں چلے جاؤ، وہاں برہوت نامی ایک کنواں ہے، وہاں جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ اب یہ شخص وہاں جاتا ہے،
جا کر پہلی رات ہی آواز دیتا ہے تو آگے سے جواب آ جاتا ہے کہ تمہاری امانت فلاں جگہ پر ہے، میرے بیٹے سے رابطہ کرو اور اس جگہ پر پہنچو، اسے کھودو، وہاں سے تمہاری امانت تمہیں مل جائے گی۔ تو یہ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پورے شہر میں چرچے تھے، تم امین ہو، امانت دار ہو، ہر بندے کو پتہ ہے کہ بڑا نیک ہے اور تمہارے اعمال بھی ایسے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے محروم کر دیا گیا؟ وہ کہنے لگا کہ خراسان کے اندر میرے کچھ رشتہ دار تھے، میں نے ان سے تعلق توڑ رکھا تھا اور اسی طرح میں زندگی بسر کر رہا تھا، اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اب تک مجھے جنت میں جانے سے روکا ہوا ہے۔ بظاہر تو بڑے لوگ نیک ہوتے ہیں، لبادہ نیک ہوتے ہیں، تو میں نے بھی غور کرنا ہے اور ہم سب نے بھی غور کرنا ہے، کہیں یہ وصف ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ یقین کریں آپ، جھوٹ بولنے کی ویسے اجازت نہیں ہے، لیکن 3 مقام پر شریعت نے اجازت دی ہے ہمیں۔ ایک میاں بیوی کے درمیان صلح کرانی ہو تو وہاں آپ بول سکتے ہیں تاکہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ دوسرا، مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں اور وہ آپس میں ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو کوئی 2-4 باتیں ادھر لگا کے کہ یار وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، تو اس طرح کر کے ان کو ملا دیا جائے۔ اور اب ہم دیکھیں کہ جھوٹ کی کتنی مذمت ہے، لیکن یہاں پر آ کر ہمیں اجازت دی گئی کہ اگر 2 بندے ملتے ہیں تو ان کو ملانے کے لیے اگر یہ بھی عمل کرنا پڑے نا تو اس سے بھی کر گزرے۔ لیکن اگر ہم مسلسل عبادت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ ہمارے اعمال ہیں، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ بہت کثرت سے ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی رشتہ دار کی وجہ سے ناراض ضرور ہے۔ کیوں؟ وہ میری شادی پہ نہیں آیا، وہ میرے بیٹے کی شادی پہ نہیں آیا، میرے بیٹے کا بیٹا ہوا، میں اس کو 2000 دے گیا تھا، مجھے 1 روپیہ نہیں دینے آیا۔ جناب ہماری فوتگی ہو گئی، میرے ابو کا جنازہ تھا، ابو کا جنازہ تھا، آیا ہی نہیں یہ، اتنے اس کو ضروری کام پڑ گئے تھے جناب، یہ میرے ابو کے جنازے پہ نہ آ سکے۔ میری پوتی کا جنازہ تھا جناب، سالگرہ تھی، آیا نہیں۔ اب اس عمل کی وجہ سے سال گزر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے معاملہ بڑھتا نسلوں کو بھی تلقین کر کے جاتے ہیں۔ چاچے نو نہ ملی اے بندہ چنگا نہیں ہوئے گا، اے چاچی نو بھی نہیں ملنا، اے پھوپھو نو بھی نہیں ملنا، اے خالہ جڑی ہے نا اے ٹھیک نہیں ہے گی، اے دے کول جانا ہی نہیں ہے گا۔ یعنی ہم بچوں کو باقاعدہ یہ وصیت کر کے جاتے ہیں وہ یہ بندہ نہیں چنگا ہے گا۔ اب وہ دشمنیاں نسلوں تر، نسل در نسل چلتی رہے۔ کوشش کریں اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو آپ جھک جائیں، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ آپ جھک جائیں، بولیں ٹھیک ہے میں ہوں، میں نے غلط کیا، جو کچھ بھی کیا مجھے معاف کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ یا اللہ عز و جل ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، قبر کی منزلیں آسان فرما، حشر کی سختیاں دور فرما۔ یا اللہ رحمت فرما، یا اللہ رحمت فرما، یا اللہ رحمت فرما۔ رب کریم ہمیں بھی صلح کرنے کی، صلح کروانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو رنجشیں ہماری آپس میں ہیں اپنی رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ ہمیں مل جل کر باہمی اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب دم آخری ہو یا اللہ، نگاہوں میں ہو جلوائے مصطفیٰ، لب پہ ہو لا